کتنا اچھا دور تھا، ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور رب کی رحمتوں کے مزے لیا کرتے تھے۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی اور فجر کی نماز کے بعد میں ماں اور بہنیں، بھائی اور بہن مل کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، گھروں میں برکتیں ہوا کرتی تھی، بیماریاں اتنی نہیں رہتی تھی۔ آج دور حاضرہ میں قرآن کریم کو برائے طاق اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے، اس لیے آج ہمارے دروازوں پر بیماریاں دستک دے رہی ہیں اور کوئی گھر میں ایسا نہیں ہے جو دوائی کھا کر نہیں چل رہا ہو۔ وجہ معلوم ہے؟ قرآن کریم کو ہم نے برائے طاق ملا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے لبوں پر جس قرآن سے ہمیں شفا ملتی ہو، جس سے ایمان تازہ رہتا ہو، ہمارا جسم تازہ رہتا ہو، ہماری روح تازہ رہتی ہو، ہمارا رزق تازہ رہتا ہو، جس سے ہمارا عمل میں خوبصورتی آتی ہو، پہناوے میں خوبصورتی آتی ہو، چہرے پر خوبصورتی آتی ہو، آج ہم نے اس مقدس قرآن کو برائے طاق میں اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ قرآن کا طاق میں اٹھان کر رکھنا ہوا ہے، گھروں میں مصیبتوں میں نے آنا شروع کر دیا، گھروں میں مصیبتوں نے آنا شروع کر دیا۔ جن گھروں میں پہلے قرآن پڑھے جاتے تھے باسی منہ ہو کر کے، آج ان گھروں میں صبح سے شام تک، صبح دوپہر شام دوائی کھائی جا رہی ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے تھے وہ بیمار پڑے ہیں، اس لیے معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن کی تلاوت کو کرنا چھوڑ دیا۔ یہی وہ قرآن ہے، اگر اس کی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پانی پر پڑھ کر کسی بیمار کو پلا دیا جاتا تھا تو اس کو شفا مل جاتی تھی، کتنی بڑی بیماری ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن کے فائز سے اس کو فائز یابی عطا فرماتا، اس کو شفا عطا فرماتا۔ لیکن آج اس کو پڑھنے والے جو صحیح العقیدہ سے پڑھنے والے ہوا کرتے تھے آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہ معلوم ہے؟ اس لیے نہیں کہ آج ہمارا جو ایمان ہے کمزوری کی طرف جا رہا ہے، لا کرو کمزور۔ ہم اپنے ایمان کی دنیا میں بیٹھے ہیں، دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، ماں باپ سے نافرمانیاں کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی اثرات نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کوئی بلا نہیں آ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی، چاہے وہ آسی بھی ہو، زمینی آفت ہو، مصیبت آسمانی ہو، کوئی ایسی بلا تمہیں چھو نہیں سکتی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم نے زمانے کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیے تم کتنا ہی بدلتے رہو زمین وہی رہے گی، آسمان وہی رہے گا، ہفتے وہی رہیں گے، دن وہی رہیں گے، مہینہ وہی رہے گا، گھنٹہ وہی رہے گا، منٹ وہی رہیں گے، وہی صبح رہے گی، وہی شام رہے گی۔ ہزار بدلو کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس لیے بدلنے والی اگر کوئی ذات آج بھی ہے تو وہ رب کی ہے، جس کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رب اس کو بدل دیتا ہے۔ دنیا کامیاب نہیں ہے، دنیا کو بنانے والا کامیاب ہے۔
لوگ اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا نام دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے محنت کے پیچھے برکت کا راز ہے، اور برکت کے پیچھے رب کی رحمتوں کا راز ہے۔ جب تک رب رحمت نہیں کرتا برکت نہیں ہو سکتی، اور جب برکت ہوتی ہے تو بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس لیے برکتوں کے خزانے کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو کرنا ہوگا، اپنے گھروں میں صبح کو